السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم۔ ناظرین اکرام، سامعین اکرام، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 پڑھی ہے۔ آج میں ایک اہم موضوع لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے نیوز 18 انڈیا کے اینکر امیش دیوگن نے خواجہ معین الدین چشتی کی شان میں گستاخی کی تھی، اور ابھی جلد ہی اپنے آپ کو اہل سنت اور جماعت کہنے والے علی قادری صاحب ایک ہیں، انہوں نے صحابی رسول معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ وہ معاویہ صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے وہ صاحب کہیں، ہم تو صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب علی قادری صاحب وہ قادری ہیں کہ پادری ہیں، بات تو سمجھ میں نہیں آئی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت کچھ نہ کہتے کہتے ہوئے بھی وہ کہہ گئے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المؤمنین ہیں۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 23 پہ آیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المؤمنین ہیں، مطلب مومنوں کے ماموں ہیں۔ تو علی قادری صاحب اگر مومن ہیں تو ان کے بھی ماموں ہوئے، اس لیے کہ ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ہیں، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ وہ کاتب وحی ہیں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2501، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 3 چیزیں مانگی۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے، وہ معاویہ تجعلہ کاتبا بین یدیک، کہ آپ معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یہاں کاتب رکھ لیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں وہ کاتب ہیں، تو کاتب وہی ہیں۔ تو اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہوگا تو قرآن پر اعتراض ہو جائے گا، اور قرآن پر اعتراض ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہو جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا نعوذ باللہ دین اسلام پر اعتراض ہو جائے گا، اور اس کے بعد چلتے چلتے اللہ پر اعتراض ہو جائے گا نعوذ باللہ۔ تو قادری صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ قادری صاحب کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، اور ہم صحابہ والے ہیں، ہم ابو بکر والے ہیں، ہم عمر والے ہیں، ہم عثمان والے ہیں، ہم علی والے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ہم تو تمام صحابہ والے ہیں، اور ہم تو ولی والے بھی ہیں۔ کیا مقام و مرتبہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، کوئی شک نہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر کسی نے زبان درازی کی تو وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے، کیونکہ صحابہ سے دشمنی کون کرتا ہے؟ جو اسلام سے نکلا ہوا ہے۔ سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29 آخری آیت ہے، لِیَغِیظَ بِهُمُ الْکُفَّارِ، کافر لوگ ہی غصہ کرتے ہیں صحابہ کرام سے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مسئلہ تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، الجامع لأحکام القرآن قرطبی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 322، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 9 کے تحت، تِلْکَ دِمَاءُ اللَّهِ طَهَّرَ اللَّهُ مِنْهَا يَدِي فَلَا أَغْضِبُ بِهَا لِسَانِي، وہ ایسا خون تھا جس سے اللہ نے میرے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، پھر میں اپنی زبان کو ناپاک کیوں کروں؟ قادری صاحب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو لے لیجئے، اپنی زبان کو آپ ناپاک کیوں کر رہے ہیں؟ دونوں طرف کا جو خون ہے وہ پاک ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام دونوں طرف سے شامل رہے ہیں۔ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139 احیاء التراث، انی ابغض معاویہ، میں معاویہ سے بغض رکھتا ہوں۔ تو پوچھا ولیما کیوں؟ تو اس نے کہا لأنہ قاتل علیا، کیونکہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کیا۔ تو ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ویحک ان رب معاویہ رحیم، تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہے، کیونکہ معاویہ کا رب جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ وخصم معاویہ خصم کریم، اور معاویہ کی جو آپس کی لڑائی تھی وہ ایسی لڑائی ہے، کیا کہا جائے، فعیش دخولک انت بینہما رضی اللہ عنہما،
پھر تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں کیوں داخل ہو رہے ہو؟ ان دونوں کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دونوں کو دے دیا ہے، تمام صحابہ کرام کو دے دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو قادری صاحب چاہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ صفین سے واپس ہوئے، آیا البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 140 پہ، تو کہا ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ، اے لوگو معاویہ کی امارت کو ناپسند مت کرو۔ تو بھائی ان دونوں کے درمیان جو مسئلہ ہے صحابہ کرام ہے، ہم اور آپ اپنی زبان خراب نہیں کر سکتے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے بادشاہ کو کیا لکھا؟ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 513 514، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 60 ہجری کے واقعہ میں لکھا، واللہ لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک یا لعین لاصطلحن انا وابن عمی علیک ولاخرجنک من جمیع بلادک ولأضیقن علیک الارض بما رحبت۔ اللہ کی قسم اگر تو باز نہیں آیا، واپس نہیں گیا مردود، تو میں اور میرے چچا کا لڑکا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مل کر تیرے اوپر چڑھائی کریں گے اور پوری زمین ہم واپس لے لیں گے۔ زمین کشادگی کے بعد تم پر تنگ ہو جائے گی۔ دیکھا آپ نے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنی زبان کیوں خراب کر رہے ہیں؟ قادری صاحب اپنی زبان کیوں خراب کر رہے ہیں؟ کیا ماموں کے خلاف کوئی بولتا کیا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس کے جھگڑے کے بارے میں، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139، تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ امت ہے گزر گئی، ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، جو وہ لوگ کر گئے تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو جب پوچھا ہی نہیں جائے گا تو اپنی زبان کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اس لیے کسی بھی ایک صحابی کی شان میں بھی گستاخی ہمیں برداشت نہیں ہے، کسی ولی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ قادری صاحب کہتے ہیں کہ ہم پر مت تھوپو، معاویہ صاحب بولتے، بھائی وہ صاحب نہیں صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا ایمان کسوٹی ہے، جب تک ویسا ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ تو ہم نہیں تھوپنا چاہتے، وہ تو اللہ ہی نے قرآن میں کہا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137، کہ وہ لوگ ایمان لائے جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے تو وہ لوگ ہدایت پر ہیں، اور اگر وہ لوگ پھر گئے تو وہ لوگ گمراہی میں۔ اور جس نے صحابہ کو گالی دی، برا بلا کہا، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ سلسلہ حدیث صحیح حدیث نمبر 2340، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث پڑھ کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3842، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے، ہدایت یافتہ بنا دے، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اے اللہ جو لوگ ان کے مسئلے میں گمراہ ہیں ان کو تو سیدھا راستہ دکھا دے۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی جو زبان درازی کر رہے ہیں ان کو صحیح سمجھ عطا فرما، ہم لوگوں کے دلوں میں مرتے دم تک صحابہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔